صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے، درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر مجھ محمد کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ آپ اسے پڑھ لیجئے، اسے یاد کر لیجئے تو فرمان عالی شان ہے کہ میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن اس بندہ مومن کی شفاعت خود کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ رجب کا بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان امتی۔ رجب تو میرے رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اتنے خوش ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خوش ہوتے کہ رجب کے مہینے میں ہاتھوں کو اٹھا کر، ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھا کر مدینے والے محبوب دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مالک ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور مالک خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اور اگلا اور رمضان کا مہینہ، یہ تینوں بڑے بابرکت مہینے ہیں۔ اہل ایمان ان مہینوں میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ احباب کی نیکیوں میں اخلاص ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کسی دوسرے کو یا تیسرے کو نہیں بتاتے۔ وہ نیکی اللہ کو پتہ ہوتی ہے اور اس بندے کو پتہ ہوتی ہے، تیسرے کسی کو پتہ نہیں ہوتی۔ لیکن بعض احباب آپ کو ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہوں گے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اور رمضان سے پہلے والے مہینے میں، کہ وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ نیکی کرو دریا میں ڈال دو۔ اب تو یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، یوٹیوب پہ ڈال، اسٹیٹس پہ لگا دو سب سے پہلے کہ بھائی آج میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے آپ غریب کو عزت نہیں دے رہے بلکہ اسے ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ آپ غریب کی مدد کریں تو عزت کے ساتھ اس کی مدد کیا کریں، رسوا نہ کیا کریں اسے۔ علماء تو فرماتے ہیں جو نیکی ہے نا، نیکی یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ راز۔ آپ جانتے ہیں کہ راز کی بات کسی تیسرے کو پتہ چل جائے نا تو پھر وہ راز نہیں ہے، وہ پھر راز نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے آپ کی رب سے کہ نیکی کی ہے وہ راز ہے اور کسی تیسرے کو بتا رہے ہیں آپ، بلکہ تیسرے کو نہیں لاکھوں کو بتا رہے ہیں آپ۔ وہ پھر نیکی نہیں رہتی، وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، وہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ اور بعض احباب تو ہمیں ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں باخدا یقین جانیے، کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں ادھر سے دیتے ہیں تو اس ہاتھ کو نہیں پتہ ہوتا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو پتہ نہ، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دے کر بھول جاتے ہیں، اور بعض تو اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں پتہ نہیں میں اس کو دوں گا یہ غریب ہے بھی یا نہیں ہے بھی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا نا، کہنے لگا حضرت میں بڑا امیر ہوں، بڑا امیر ہوں۔
رائے خدا میں خرچ کرنے کا بڑا دل کرتا ہے، لیکن مجھے کوئی مستحق نہیں ملتا، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں پر مجھے کوئی غریب ہائے ہائے۔ تو امام شافعی کہنے لگے اے بندے پہلے تو اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ جتنا رب نے تجھے دیا تو اس کا مستحق ہے؟ دیکھ نا تو اس کا مستحق ہے؟ رب نے تیری خوبیاں دیکھے بغیر تجھ پہ فضل کر دیا ہے، تو میاں تو بھی اللہ کی مخلوق پہ فضل کرنا، تو کیوں رو کے رکھ رہا ہے؟ بعض تو ایسے ہوتے انہیں کوئی غریب ہی نہیں مل رہا ہوتا، شک میں رہتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دے دے کر بتاتے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک غلام لی، اور اس غلام کو نا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بھیج دیا اور کہا اماں جان یہ غلام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ عورت ہے تو آپ کے گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں نا اس میں یہ ہاتھ بٹائے، یہ آپ کے کپڑے جھاڑو دینا اور جو گھر کے 100 معاملات ہیں۔ اماں جان میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کریں، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ آ جائے گی تو یہ سارے کام آپ کے کر دیا کرے گی۔ تو وہ جو کنیز تھی نا عورت کہتی ہے میں اماں عائشہ کے گھر میں کام کرنے گئی تھی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی کام نہیں کیا، بلکہ سارے میرے کام اماں عائشہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ اپنے کپڑے دھونے جاتی تو مجھے کہتی تو اپنے کپڑے بھی دے، میں ہی دھو کر آ جاتی ہوں۔ روٹیاں بنانے لگتی تو 2 روٹیاں زیادہ بنا کر مجھے دے دیتی، میں بڑی پریشان ہوتی، میں کام کرنے آئی ہوں یا اماں عائشہ میرے کام کر رہی ہیں؟ لیکن وہ عورت تھی نا کہنے لگی ایک بات ہے، گھر کے سارے کام اماں عائشہ کیا کرتی تھی، پر دروازے پہ کوئی غریب مانگنے کے لیے آتا تھا نا تب اماں عائشہ نہیں جاتی تھی، میرے ہاتھ میں پیسے پکڑواتی اور میں جا کر غریب کی مدد کر کے آتی تھی، اور وہ غریب یہ سمجھتا تھا یا سمجھتی تھی کہ میں مدد کر رہی ہوں تو وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیتی رہتی تھی۔ تو میں اماں عائشہ سے کہتی تھی اماں عائشہ پیسے آپ کے ہیں، دعائیں مجھے مل رہی ہیں۔ اماں عائشہ پیسے آپ کے ہیں پھر دعائیں بھی آپ لیں نا، یہ بڑی عجیب بات ہے، گھر کے سارے کام آپ خود کر لیتی ہیں، باہر تو مجھے بھیج دیتی ہیں۔ تو یہ جو ریاکاری ہے نا اس سے تھوڑا نکلے، غریبوں کی عزت کریں۔ اماں عائشہ کے یہ جملے یاد رکھنا، میں دل سے سنیے گا، میں دعا کرتا ہوں رمضان تک یہ جملے آپ کے کانوں میں گونجتے رہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر کے تیرے سارے کام میں کرتی ہوں اور تو پوچھتی ہے کہ باہر کوئی غریب مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کے سامنے مجھے کیوں کر دیتی ہیں؟ تو اماں عائشہ کہنے لگی کہ میں تجھے دیتی ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ یہ میری مدد کر رہی ہے اور تجھے دعا دے دیتی ہے، میں نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا اجر بھی کل قیامت کے دن میں رب رحمان سے لوں گی، میں اس سے نہیں لوں گی مانگنے والوں سے، میں تو اللہ سے لوں گی۔ اور یہاں کیا ہے سب کو پتا ہوتا ہے، اور غریب جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے نہ ہی لیتا تو یہ صحیح تھا۔ ایسا نہ کرے، غریبوں کی عزت کرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا خوبصورت آپ کی سیرت ہے، اگر آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، کتنی خوبصورت سیرت ہے آپ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر وصال کر گئے نا تو خلافت پر میں بیٹھا، پہلے دن میں بیٹھا خلافت پر تو چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ آپ ہی خلیفہ بنے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں بھائی میں ہی خلیفہ بنا ہوں۔ تو چھوٹی بچیاں کہنے لگیں اے عمر پھر آئے نا ہمارے گھر میں بکریوں کا دودھ نکال کر دیں۔ کیا نکال کر دیں؟ بکریوں کا دودھ۔ تو حضرت عمر کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ میں لیڈر ہوں، میں تمہاری بکریوں کا دودھ نکالوں۔ تو وہ بچیاں رو کر کہنے لگی اے فاروق آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر بیٹھے ہیں نا،
تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارا باپ چلا گیا، ہم یتیم ہیں، ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں۔ پر وہ جو خلیفہ تھے نا ابو بکر، روزانہ ہمارے گھر میں آ کر دودھ نکال کر بازار میں بیچ کر اس کے پیسے ہمیں دے کر جاتے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے اے ابو بکر، اتنا بڑا راز ابو عمر سے چھپا کر رکھا ہے، آج تک نہیں بتایا آپ نے۔ اور پھر جاتے جاتے بچیاں آگے آگے جا رہی تھی، عمر پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اور نگاہوں کو جھکا کر اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کہ اے عمر، یہ جو صدیق اکبر کی خلافت کا جو راستہ ہے نا، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، یہ نیکیاں ہیں کہ چھپا چھپا کر کی جائیں۔ ہم تو بتا رہے ہوتے ہیں، اس سے اچھا ہے پھر آپ نہ ہی کریں غریب کی مدد۔ غریب کی مدد کریں، چھپا کر کریں، اور اس کی پھر عزت بھی کیا کریں۔